ہمارے آسمانی بزرگوار ہم شکر گزار ہیں آپ کے صلاحی انتظام اور اختیار کے لیے. ہم جب گناہگار تھے تو مسیح ہماری خاطر قربان ہو گئے، اس لیے کیونکہ آدم کے گناہ کے باعث انسان آپ سے الگ ہو گیا. گناہ جدائی کی دیوار بیچ میں آ گئی. اب انسان خدا تک رسائی نہیں حاصل کر سکتا. جب وقت پورا ہوا تو خدا یسوع مسیح ہماری مریم سے جنم لے کر 35 پلاطوس کی حکومت میں دکھ اٹھا کر موت قبر شیطان پر فتح پا کر ہمیں پھر باپ سے ملایا. ہم دل سے آپ کا شکر کرتے ہیں. آج کے کلام کے لیے دعا کرتا ہوں خدا بے شک لفظ مارتے ہیں پر روح زندہ کرتے ہیں. روح القدس کو جو ہمارا استاد ہے اسے آزادی ملے تاکہ وہ ہمیں سے ہر ایک خیال سے بات کرے. اور یہ کلام جو آپ نے دیا ہے اسے روح القدس کی رہنمائی میں بیان کرنے کا فضل دیجیے اور شریر سے خدا کے کلام کی حفاظت کریں. اپنی زبان ہونٹ و الفاظوں اور خیالات کا ذمہ اور دیانتداری کے ساتھ اس کلام کو جو آپ نے دیا ہے بیان کرنے کا فضل دیجیے. ہر ایک کو سننے والے کان اور قبول کرنے والا دل عطا کریں. خدا یسوع مسیح کے نام سے. پچھلے اتوار ہم نے کیا بات سیکھی تھی؟ اس کو یاد ہم نے پچھلے اتوار کیا بات سیکھی؟ پچھلے اتوار ہم نے خداوند یسوع مسیح کے آمد ثانی کے تعلق سے بات کی تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ابن آدم کے آنے پر ہوگا. تو ہم نے دیکھا کہ طوفان آیا اور اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی آئے. آج ہم تموتھیوس پہلا اس کا 6 باب تموتھیوس پہلا اس کا 6 باب اور اس کی 10 آیت میں پڑھتا ہوں. کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. آج جو ہمارا مضمون وہ ہے ہماری محبت کس کے لیے. پولس رسول رومیوں کے خط میں لکھتے ہیں پیسہ خرچ کرنے سے پتہ چلتا ہے میں کس کو پیار کرتا ہوں. دیکھیں دولت مند ہونا گناہ نہیں ہے کہ آپ دولت مند ہیں تو آپ بڑے برے آدمی ہیں، نہیں. اور نہ یہ برائی ہے. بائبل مقدس میں بہت سے خدا کے لوگ گزرے جو بہت امیر تھے، بہت امیر تھے. آپ موسیٰ کو دیکھ لیں، ابراہیم کو دیکھ لیں، اسحاق کو دیکھ لیں، بے شمار ایوب کو دیکھ لیں. موسیٰ نے تو یہاں تک کیا کہ اس نے ساری دولت کو کیا کیا؟ ٹھوکر ماری، کیونکہ اس کی نگاہ اجر پانے پر تھی. سو دولت جو ہے یہ اگر کسی کے پاس ہے تو گناہ نہیں ہے. بغیر دولت کے آپ رہ بھی نہیں سکتے. بڑی خوبصورت ایک آیت ہے امثال کی کتاب میں. خدا کا ایک بندہ عجور ہے جو کہتا ہے کہ میری ضرورت کے مطابق مجھے دے، نہ مجھے کنگال کر نہ مجھے دولت مند کر. اگر میں کنگال ہو جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ چوری کروں گا. اور اگر بہت دولت مند ہو جاؤں گا تو پھر تیرا کیا کروں گا؟ انکار کروں گا. سو آج ہم خدا کے کلام مقدس میں سے لوکا کے انجیلی بیان میں سے 18ویں باب میں ہم چلیں گے. لوکا انجیلی بیان کو کھولیں، باب اس کا 18 اور اس کی آیت 18. پھر کسی سردار نے اسے یہ سوال کیا
کیا نیک استاد میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ سوال کرنا کئی لوگوں کی فطرت میں شامل ہے، جو بائبل کو تھوڑا جانتے ہیں۔ اگر ان کے گھروں میں خادم آ جائے اور خادم کے جو بچے ہیں وہ کئی دفعہ ان کو سوالوں سے آزماتے ہیں کہ ان کو کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ کئی لوگوں کی عادت ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ ان کو نالج بھی ہے یا نہیں۔ سو یہ جو سردار ہے جس کا یہاں نام مینشن نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح سے ایک سوال کرتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو کیا کہتا ہے؟ نیک استاد۔ جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں بہت سے استاد تھے، بہت سے ربی تھے، اور خداوند یسوع مسیح کو بھی لوگ استاد اور ربی کہہ کر کیا کرتے تھے؟ پکارتے تھے۔ اب یہ شخص جو دولت مند ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ یہ زندگی کا وارث ہونا چاہتا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں۔ اس نے یسوع مسیح سے کہا میں کیا کروں؟ مجھے بتا میں کیا کروں کہ میں زندگی کا کیا بن جاؤں؟ وارث بن۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اسے وہ جواب دیا جو اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا؟ آیت 19، یسوع نے اس سے کہا تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ تو حکموں کو تو جانتے ہی ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اس کے سامنے حکموں کی فہرست رکھ دی۔ اچھا، یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، کوئی نیک نہیں۔ کیا انسان نیک ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں نیک ہو سکتا؟ انسان نیک کیوں نہیں ہو سکتا؟ یرمیہ اس کا 13 باب اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، حبشی اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داغوں کو بدل سکے تو تم جو بدی کے عادی ہو تم بھی نیکی کر سکتے۔ انسان کیوں نہیں نیک؟ کیونکہ اس کی نیکی کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ غرض ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ کوئی غرض رکھ کر نیکی کرتا ہے۔ تو اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ حبشی اپنے چمڑے کو اور چیتا اپنے داغوں کو نہیں بدل سکتا۔ تو انسان جو بدی کا عادی ہے وہ بھی نیکی نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم جب بھی نیکی کرتے ہیں ہماری اس نیکی کے پیچھے کوئی غرض پوشیدہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بزرگ کو روڈ پار کرواتے ہیں تو آپ کو اپنا باپ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کسی کو گاڑی میں سیٹ دیتے ہیں تو آپ کو اس کے سفید بال نظر آتے ہیں، میں بھی کل بڈھا ہوں۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو سوچ کے کرتے ہیں کہ مجھے خدا دے گا۔ یعنی ہماری ہر نیکی کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ غرض ہوتی ہے۔ اب اصل میں یہ جو سردار ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا کیوں ہے؟ اب یسوع مسیح اس کو کہہ رہے ہیں تو مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ کوئی نیک نہیں مگر ایک، یعنی خدا۔ اب یسوع مسیح کو بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس تو آیا ہے وہ استاد اور ربی سے بالا تر ہے۔ یہ اسے سمجھا رہے ہیں اور پھر اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جسے تو نیک کہہ رہا ہے وہ خدا ہے۔ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ وہ کیا لینے آیا ہے؟ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ مجھے بتاؤ میں کیا کروں کہ میں زندگی کا کیا بن جاؤں؟ وارث بن۔ اب خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں اور آیت
20 میں اس کو کہتے ہیں کہ تو حکموں کو تو جانتے ہی ہے. تو اس کے اندر تو یہی بات تھی. دیکھیں نا، جب کوئی کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کا جواب بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے، لیکن بیسکلی وہ سامنے والے آدمی کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ چیک کر رہا ہوتا ہے. جواب اس کے پاس موجود ہوتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا حکموں کو تو جانتا ہے. تو اس نے کیا کہا؟ ذرا مرکز 10 باب اور اس کی 20 آیت، یہ 2 کتابیں کھولیں گے. مرکز 10 باب اور اس کی آیت 20. جب خداوند یسوع مسیح اس کو کہا کہ حکموں کو تو جانتے ہی ہے، تو اس نے کیا جواب دیا؟ یہ سن. اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے. اس نے جلدی سے کہا، اے استاد، میں نے تو بچپن سے ان سب باتوں پر عمل کیا. کوئی اور بات نہیں. اس کو پتا تھا کہ استاد جو ہے وہ یہیں آ کر رکے گا کہ حکموں پہ عمل کر. تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا وہ تو میں بچپن سے کرتا آیا ہوں، آپ کوئی اور بات کریں. تو آیت 21 مرکز 10 کے 21 میں کیا لکھا ہے؟ یسوع نے اس پر نظر کی، خداوند یسوع نے اس پر نظر کی اور اسے اس پر پیار. یسوع مسیح کو اس پر پیار آ گیا، ترس آ گیا کہ یہ زندگی کا وارث ہونا چاہتا ہے لیکن 10 احکام میں بیٹھا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح کو اس پر کیا آیا؟ پیار آیا، ترس آیا، اس کی طرف نظر کی اور اس کو کیا کہا؟ 21 آیت میں یسوع مسیح نے کہا تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. ہم نے کبھی ان باتوں پہ غور نہیں کیا. کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں. جیسے ایوب نبی، وہ اپنے آپ کو کامل سمجھتا تھا کہ مجھ میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو کامل سمجھتا تھا. تو یہ شخص جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو کامل سمجھ رہا ہے کہ میں 10 احکام پہ عمل کرتا ہوں. لیکن یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تجھ میں ایک بات کی کیا ہے؟ کمی. اس کے بارے میں اس نے سوچا بھی نہیں تھا. خداوند یسوع نے وہ سوال کیا، وہ جواب دیا اس کا، جس کی اس کا سمجھ نہیں آئی یہ کیا بات کہہ ہے. تو یسوع مسیح نے اس کو بتایا کہ تو مجھ سے زیادہ دولت کو کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے. جب انسان کے پاس نہیں نہ ہوتا تو وہ بڑی دعائیں کراتا ہے. وہ دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، پھر خدا کے ساتھ وعدے کر لیتا ہے، خدا تو میرے ساتھ ایسا کر دے نا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. لیکن جب وہ آدمی بحال ہوتا ہے پھر وہ سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے. کیونکہ ابھی آپ نے پولس کے خط تیموتھیوس میں پڑھا کہ زر کی دوستی برائی کی کیا ہے؟ جڑ ہے. پیسہ اچھا بھی ہے اور خطرناک بھی بہت ہے. جب انسان کے پاس نہیں ہوتا وہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب اس کے پاس آ جاتا ہے تو وہ کچھ اور بن جاتا ہے. آپ رشتہ داروں میں دیکھ لیں، جس کے پاس پیسہ ہو وہ غریب کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اس کو اپنے بڑے بڑے پروگراموں میں بلانا پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ ان کے لیول کے نہیں ہوتے. پیسہ اچھا بھی اور پیسہ خطرناک بھی. اب اس شخص کے جو آنے کا مقصد تھا کہ صرف یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا کیا بنے؟ وارث. تو آیا کیسے تھا یسوع مسیح کے پاس؟ آیا کیسے تھا؟ آپ نے غور کیا کہ یہ شخص، ذرا مرکز 10 میں واپس آئیں، یہ آیا کیسے تھا؟ آپ ذرا غور کریں کہ جب یہ یسوع مسیح کے پاس آیا تو اس کی 17 آیت پڑھے 10 کی. اور جب وہ باہر نکل کر راہ میں جا رہا تھا آگے تو ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے یہ پاس آیا. امیر آدمی دوڑتا ہوا آیا اور دوڑتا ہوا آ کر اس نے امیری کے سبب سے یسوع مسیح کو سجدہ بھی کیا ہے. وہ امیر آدمی اور سجدہ کرے. یہ دوڑتا ہوا آیا ہے مسیح کے پاس. آئے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا کیا بنوں؟ وارث بنوں. یہ صرف زندگی کا وارث ہونا چاہتا ہے.
اور کچھ نہیں یہ چاہتا. اس کو اس سے کچھ غرض نہیں. جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کون ہے؟ یہ صرف زندگی کا وارث ہونا چاہتا ہے. خداوند یسوع نے اس کو کیا کہا؟ لوکا 18:22 میں یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا؟ جی یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. جی اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. اب جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات اس سے کہی تو یہ بات اس کو کیسی لگی؟ اس کا رد عمل کیا تھا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ سب کچھ کرنے کے بعد تو میرے پیچھے آ جا. یہ سن کے خوش ہوا؟ نہیں. پوری آیت پڑھی. اس نے کیا کی؟ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا. اب کیا ہو گیا؟ وہ غمگین کیوں غمگین ہوا؟ وجہ کیونکہ مالدار تھا. وہ بڑا مالدار تھا. مالدار تھا. اب جب یسوع مسیح نے اس کی یہ بات سنی تو مرکز 10:22 میں لکھا اداسی چھا گئی اس کے چہرے پر. جب مسیح نے اس کو کہا کہ اپنا سارا مال غریبوں میں بانٹ کر میرے پیچھے آ جا، تجھے آسمان پر کیا ملے گا؟ وہ غمگین ہو گیا، اداس ہو گیا. اور اس کا رد عمل کیا تھا؟ واپس چلا گیا. آیا کس لیے تھا؟ زندگی کا وارث ہونے کے لیے. وہ زندگی دینے والوں کو نہیں جاننا چاہتا کہ زندگی دینے والا کون ہے. وہ صرف زندگی کا وارث ہونا چاہتا ہے. آج لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں شفا دینے والا کون ہے. صرف شفا چاہیے. ان کو شفا پانے سے غرض ہے. شفا دینے والے کو ان سے کوئی غرض نہیں. تو خداوند یسوع مسیح نے جب اس کی یہ بات سنی تو یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا؟ ذرا غور کریں. یہ شخص آیا کس لیے؟ زندگی پانے کے لیے. اور جب اس شخص نے یہ بات کی تو خداوند یسوع مسیح نے ذرا پڑھے آیت 23. یسوع نے چاروں طرف نظر کر کے اپنے شاگردوں سے کہا، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے. ہاں جی 24 آیت شاگرد اس کی باتوں سے حیران ہوئے. آگے. یسوع نے پھر جواب میں ان سے کہا، بچوں، جو لوگ دولت پر بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیا ہی مشکل ہے. کئی لوگ دولت کو کیا سمجھتے ہیں؟ خدا سمجھتے ہیں. دولت سب کچھ نہیں ہے. جب انسان جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا چیز جاتی ہے؟ کبھی دیکھا کسی کو مرسیڈیز میں دفن ہوتے ہوئے؟ کبھی کسی عورت کو دیکھا پورے زیور کے ساتھ دفن ہوتے ہوئے؟ کبھی دیکھا آپ نے کہ اس کی پوری جائیداد پراپرٹی اس کی قبر پہ ڈال دی جائے؟ ایوب کہتا ہے ننگا میں ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی وہ کیا لے کے جاتا ہے انسان واپس؟ تو خداوند یسوع مسیح سکھا رہے ہیں کہ بچوں، جو لوگ دولت پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا ہی مشکل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابراہیم جنگ جیت کر آتا ہے تو اس کو کون ملتا ہے؟ کون ملتا ہے اس کو؟ ملک صدق سالم کا بادشاہ. تو اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو کیا کہتا ہے؟ اس کو کہتا ہے مال تو رکھ لے، بندے مجھے دے دے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا نہیں. کئی لوگ کسی کے پیسے سے امیر ہوتے ہیں. اس نے کہا میں اپنے کپڑوں کے لیے، پھٹنوں کے لیے سوئی دھاگا نہیں لوں گا، اپنے بوٹوں کے لیے تسبیح نہیں لوں گا. کل کو تو یہ نہ کہے کہ میں نے ابراہیم کو کیا کیا؟ امیر کر دیا. دولت بڑی خطرناک چیز ہے. اور یسوع مسیح نے اس کی مثال کیا دی؟ 25 آیت. اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں. تو اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا، لوگوں کی تو سوئی میں سے دھاگا نہیں گزرتا. یہ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند یسوع نے شاگردوں کو کہا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے. جہاں کھڑے خداوند یسوع مسیح بات کر رہے تھے وہاں ایک پھاٹک تھا. اس پھاٹک پر لکھا ہوا تھا سوئی کے ناکے.
یہ وہ سوئی نہیں جس میں سے عورتیں دھاگا ڈالتی، وہ سوئی نہیں ہے یہ، وہ پھاٹک تھا جس پہ لکھا ہوا تھا سوئی کے ناک۔ ایک ٹائم تھا جس پہ وہ پھاٹک بند ہو جاتا تھا، تو ایک اونٹ جو ہے وہ جھک کے گزر رہا تھا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اونٹ سوئی کے ناکے سے جھک کر گزر جاتا ہے، لیکن دولت مند ایسا نہیں کر سکتا۔ دولت مند ہونے کے لیے پولس کہتا ہے جلدی نہ۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ یہ زندگی کا وارث ہونے کے لیے آیا ہے، لیکن زندگی دینے والا سامنے کھڑا ہے، اس کو وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کیا تھا؟ دولت مند۔ وہ خدا سے زیادہ دولت کو پیار کرتا۔ پھر دیکھیں لوکا کی انجیل بیان 19 باب اور اس کی 4 آیت میں، لوکا 19 باب اور اس کی 4 آیت۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک اولٹ کے پیڑ پر چڑھ یہاں بھی ایک شخص جو دولت مند ہے، یہ بھی دوڑ کر آیا ہے۔ وہ امیر، وہ جو سردار تھا دولت مند، وہ بھی دوڑ کر یسوع مسیح کے پاس آیا، لیکن ان دونوں دولت مندوں میں آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اور آخر میں آپ نے یہ دیکھنا ہے دونوں میں سے میں کس کی مانوں۔ آپ نے اپنے آپ کو ان دونوں میں رکھنا ہے، میں ان دونوں میں سے کس کی مانوں۔ یہ بھی ایک شخص جس کا یہاں نام مینشن ہے، اس کا نام کیا لکھا ہے؟ زکئی۔ یہ زکئی جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ جو دولت مند سردار تھا وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ زندگی کا وارث ہونا چاہتا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ بھی دوڑ کے آیا، وہ بھی دوڑ کے آیا۔ اب آپ غور کریں، زکئی صرف دولت مند نہیں ہے، ذرا اس کی 4 آیت پڑھیں۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک اولٹ کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ اسی رات سے جانے کو تھا۔ دوسری آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب یسوع اس جگہ پہنچے، دوسری آیت۔ اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جی، جو معصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ یہ دولت مندی نہیں ہے صرف، یہ معصول لینے والوں کا سردار بھی ہے۔ اب دونوں میں فرق ہے، یہ اس سے زیادہ وہ ہے، یہ انکم ٹیکس آفیسر ہے، یہ دولت مند ہے، لیکن یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہے۔ قد اس کا کیا ہے؟ چھوٹا ہے۔ اب اس نے انتخاب کیا ایک گلر کے پیڑ پر کہ میں اس پہ چڑھ جاؤں گا اور پتوں میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا، تو خداوند یسوع کو میں اوپر سے چپکے سے ایسے کر کے کیا کر لوں گا؟ دیکھ لوں گا۔ یہ دیکھنے کی غرض سے آیا، اور وہ زندگی کا وارث ہونے کے لیے آیا۔ دونوں میں فرق دیکھیں۔ اب خداوند یسوع مسیح نے 5 آیت میں کیا لکھا ہے؟ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا ہے زکئی جلد اتر آ۔ تو یسوع مسیح کو کس نے بتایا کہ زکئی اوپر بیٹھا ہوا استاد؟ کسی شاگرد نے بتایا تھا؟ یسوع مسیح کو کیسے پتا چلا یہ زکئی ہے؟ خداوند آپ کے نام سے جانتا ہے۔ یاد رکھے، میرے آپ کے سب کے نام خدا جانتا ہے۔ سب جب خدا نے پترس کو بھیجا تھا تو وہاں ایک اور شمعون تھا، تو یسوع مسیح نے اس کا لک نام بتایا تھا، فرشتے نے لک نام اس کو بتایا تھا۔ خدا آپ کے وہ نام جو گھر میں سے آپ کو پکارتے ہیں وہ بھی خدا جانتا ہے۔ یہ کبھی نہ سمجھے کہ خدا مجھے نہیں جانتا، وہ آپ کے نام سے بھی واقف ہے، وہ آپ کے خیالات سے واقف ہے، وہ آپ کے ارادوں سے واقف ہے، وہ آپ کے کاموں سے واقف ہے۔ اور یسوع مسیح جب اس درخت کے نیچے پہنچے، انہوں نے اوپر نگاہ کی، زکئی نیچے آ گیا۔ کیا زکئی کے لیے یہ بات حیران کن نہیں تھی؟ ان کو میرا نام کس نے بتایا؟ تو آج یہ بات یاد رکھے، ہم سب کے نام خدا جانتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا؟ آئے زکئی جلد نیچے آ۔ صرف یہی نہیں بولا، پوری آیت پڑھی، کیا بولا اس کو؟ زکئی جلد اتر آ، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ اب زکئی کا رد عمل دیکھیں۔ یسوع مسیح نے کہا زکئی نیچے آ۔ وہ کیا کس غرض سے آیا تھا؟ وہ کس غرض سے آیا تھا؟
जिंदगी का वारिस होने के लिए, ये जिंदगी का वारिस होने के लिए नहीं आया। ये सिर्फ यीशु को ऊपर से देखना चाहता है, ये है कौन, कैसा है ये। लेकिन आज तो यीशु मसीह ने उसकी सोच से बड़ी बात कर दी। ज़कई, आज मैं तेरे घर जाऊंगा। तो ज़कई ने क्या किया? अच्छी याद पड़ी, उसने क्या किया? वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। अच्छा, अगर आज हमें बोला जाए, हम क्या कहेंगे? फिर अगली बारी से हम कहेंगे घर साफ नहीं है। अब आज ना, आज घर में कोई नहीं है, आज हमारा कोई प्रोग्राम है, हम वहां जा रहे हैं। 100 बहाने हमारे पास। ज़कई ने नहीं कहा खुदावंद मैंने घर की सफाई नहीं की, खुदावंद आज मैंने आपके लिए कोई इंतजाम नहीं किया, फिर कभी जब यहां से गुजरोगे ना फिर आपको घर लेके चलूंगा, आज यूं ही मैं देख के निकल जाता हूं। क्या उसने ऐसा किया? नहीं। हम इसके ऑपोजिट, हम 100 बहाने करते हैं जब खादम घर में आना चाहे। बहुत से उज़र पेश हम कर देते हैं। इसने नहीं किया। इसने क्या किया? इसने क्या दिया? 6 क्या दोबारा पढ़े? वो जल्द उतरा, 1 मिनट नहीं लगाया उसने। और किस तरह लेकर गया? पूरी सुनिए। जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। वो यीशु मसीह को कैसे घर लेकर गया? खुशी से। वो क्या लेने आया था? जिंदगी का वारिस होने। ये क्या करने आया था? सिर्फ देखने के लिए। ये इसकी सोच में भी नहीं था आज यीशु मसीह मेरे घर जाएगा। एक कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ। मरकस 10 बाब पर वापस इधर ही आएंगे, इसको बंद नहीं करते। मरकस 10 बाब, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। 10 बाब और उसकी 46 आयत पे क्या लिखा? 10 बाब की 46 आयत पे क्या लिखा? जी। और वो यरू में आए। हाँ जी। और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बर्तमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। आगे। और ये सुनकर कि यीशु नासरी है, चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु मुझ पर रहम कर। आगे। और बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, मगर वो और भी ज्यादा चिल्लाया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। अब आपको समझ आई ये अंधा किस लिए बैठा था? जब इसे सुना यीशु नासरी जा रहा है, इसने क्या किया? चलाना शुरू किया। क्यों? उसको पता था ये तो पैसे मांगने की घर से बैठा हुआ है। आप सोचे, बड़ा सोचे जरा। ये सोचता कि आज भीड़ ज्यादा है, पैसे जरा ज्यादा मिल जाएंगे, अगली दफा सही। फिर जब यीशु मसीह यहाँ से गुजरेगा ना, फिर मैं उसको पुकारूंगा। उसको पता ही नहीं था इसके बाद खुदावंद यीशु कभी यरू के इलाके में नहीं आए। अगर वो अगली विजिट के चक्कर में रह जाता तो वो कभी भी अंधेपन से शिफा नहीं होता। उसको नहीं पता था अब खुदावंद यीशु दोबारा इस रास्ते से कभी नहीं गुजरेंगे, क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह क्या हो गए थे? मसलूब हो गए। वक्त को गनीमत जाने, वक्त को गनीमत जाने। ज़कई ने क्या किया? उसने ये नहीं माना किया खुदावंद घर में ताला लगा हुआ है, कोई नहीं घर में, सफाई नहीं है, बिस्तरे नहीं ठीक करके आया, बर्तन सारे बिखरे हुए हैं, फिर कभी से नहीं। लिखा है वो खुशी से उतरा और यीशु मसीह को कहां ले गया? अपने घर में। अब ज़कई बेसिकली मासूल लेने वालों का क्या है? यहूदियों में मासूल लेने वालों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। लोगों की नजर में ये क्या था? 7 आयत पर जब लोगों ने ये देखा तो सब लोग उड़ाकर कहने लगे कि ये तो एक गुनाहगार शख्स के हाथ। गुनाहगार समझते थे। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, ये बड़ा गुनाहगार समझते थे इनको। और खुदा की नजर में वो क्या था? 9 आयत। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए ये भी इब्राहिम का वो इब्राहिम का बेटा है। बात सिर्फ खुशी से। यीशु मसीह को कैसे कबूल करना है? अब जब खुदावंद यीशु मसीह ज़कई के घर आए, अब ज़कई ने एक फैसला किया। हमारे घर में भी खुदा कई बार आया होगा, लेकिन शायद हमने आज तक कभी कोई फैसला नहीं किया। ज़कई ने एक फैसला किया। 8 आए, उसने क्या फैसला किया? और ज़कई ने खड़े होकर खुदा वो खड़ा हो गया।
وہ نہیں ڈرا، وہ نہیں شرمایا، وہ کھڑا ہو گیا. خوش ہے آج وہ. کیوں؟ مالکوں کا مالک اس کے گھر میں آیا. خوش ہو گیا، کھڑا ہو گیا. سب لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو. وہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا اس نے ایک اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ اے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں. یہاں خداوند یسوع کو اس کو کہنے کی ضرورت پیش آئی نہیں، اس کو کہنا پڑا. جو زندگی کا وارث ہونا چاہتا ہے یہ زندگی دینے والے کو دیکھنا چاہتا ہے. دونوں میں فرق ہے. مسیح کو اس کو نہیں کہنا پڑا کہ زکئی تو بڑا امیر ہے، آدھا پیسہ غریبوں میں بانٹ دے. بولنا پڑا؟ نہیں. وہ خود ہی کھڑا ہو گیا. اس کو محسوس ہوا میں ٹھیک نہیں ہوں. کئی بار خدا کا کلام ہماری غلطیوں پر انگلی رکھتا ہے لیکن ہم ٹھیک نہیں ہوتے، ہم یوں ہی چلتے رہتے. زکئی کھڑا ہو گیا. اس کو محسوس ہوا میں غلط ہوں. یہ دولت جو میں نے اکٹھی کی ہے یہ غلط طریقے سے ہے. آئے خداوند دیکھ میں اپنا آدھا مال کیا کرتا ہوں، اور جو آدھا بچ گیا اس کا فیصلہ اس نے کیا کیا. ہاں جی اگلی آیت. اور اگر کسی کو کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چکنا ادا کرتا ہوں. آپ نے غور کیا کہ اس نے کیا کہا؟ آدھا تو میں غریبوں کو دے دیتا ہوں اور آدھا جو بچ گیا ہے اس میں سے جس سے میں نے نہ حق لیا اس کو کیا کروں گا؟ 4 گنا ادا. کیا یہ فیصلہ اس کے لیے آسان تھا؟ ہاں بہت مشکل. اب زکئی نے اس کو عملی شکل دی. اسے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی جان وہ یاد ہے میں نے آپ سے 20 روپے لے لیے تھے، میں نے 40 لے لیے، یہ لیں اپنے پیسے. اگر وہ یسوع مسیح کے کان میں کہتا تو پھر کیا ہوتا؟ کسی کو پتہ نہیں لگتا کیا بولا ہے اس نے ایسی کوئی بات. اچھا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ امریکہ میں عبادت ہو رہی تھی. کئی دفعہ لوگ نا پیچھے سے آ کر آگے آ کر کبھی کسی کے کان میں کو بات کہہ دیتے، جا کے پیچھے بیٹھ جاتے. اب پوری عبادت میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا سوچتے ہیں؟ پتہ نہیں دے کانتے نے کی کیا ہے. ان کا دھیان کلام کی طرف سے. وہ بندہ آیا اور اس نے وہ آگے بیٹھے ہوئے شخص کے کان میں کچھ بول کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. وہ خادم بڑا پریشان ہوئے، بندہ کیا کر گیا؟ کلام سنا رہا تھا تو لوگوں کی توجہ کلام سے ہٹ کے کس پہ لگ گئی؟ یہ بندہ بول کے کی گیا. عبادت ختم ہوئی. قاضی صاحب نے اس بندے کو بلایا. چلنا بھائی جی آپ نے اس کے کان میں بولا کیا تھا؟ کہہ رہا میں کیسے بچے نہ کیا. آپ بتائیں یہ بات کہنے کی. کئی دفعہ ہم بے وقوفی کر جاتے اور لوگوں کی توجہ کو خدا کی طرف سے ہٹا کے اس طرف لگا دیتے. یہ بھی غلط ہے. اس شخص نے کان میں بات نہیں کی. اس نے کہاں بات کی؟ سب کے سامنے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے آج سے کہیں بدلا ہوا شخص ہو گیا ہے. اس نے چھپ کے فیصلہ نہیں کیا. اور 18 بار اس کی 22 ہے. یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے. اس کو کیا بولا؟ تجھ میں ایک بات کی کیا ہے؟ کمی. اس کو بولنا پڑا؟ نہیں. اس نے خود ہی اپنی کمی کو کیا کیا؟ آپ نے دیکھا دونوں میں فرق کتنا ہے. ایک زندگی لینے آیا واپس چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ بڑا مالدار تھا. دولت سے زیادہ خدا کو کبھی پیار نہ کریں. اگر آپ خدا سے زیادہ دولت کو پیار کریں گے یہ دولت آپ کی زندگی کا بیڑا گرک کر دے. خدا نے کہا جو کچھ آسمان پر زمین پر زمین کے نیچے پانی میں وہ سب کس کا ہے؟ میرا. اور یسوع مسیح نے اس کو کہا تھا اپنا سب کچھ غریبوں میں بانٹ دے تجھے آسمان پہ کیا ملے گا؟ اس نے بولا میں نے کیا کرنا. وہ زندگی کو چھوڑ کے غمگین ہو کے چلا گیا. تواریخ کھولے 29 باب تواریخ پہلا 29 باب اس کی 5 ہے. زکئی نجات پا گیا اور وہ خالی چلا گیا. ہاں جی تواریخ پہلا 29 باب اس کی 5 میں کیا لکھا؟ بس کون تیار ہے کہ آج
कौन तैयार है आज अपनी खुशी से अपने आप को खुदा के लिए क्या करे? आज मुझे तैयार हो किसके लिए? दौलत जब आती है ना तो फैसले करने बड़े मुश्किल होते हैं, इसमें से खुदा को भी देते हैं। नहीं, ये बड़ा मुश्किल अमल होता है। मैं जब रिटायर हुआ तो क्योंकि हमारे बाप को पहले एक ईमानदार बंदा धोखा दे चुका था, वो जब रिटायर हुए तो उनको इतना पैसा मिला था कि हम रोड में खड़ी 3 लाइनें एक वक्त में खरीद सकते हैं। ये 70 बात कर 69-70। तो उस शख्स ने हमारे बाप को धोखा दिया तो हमें उसने 0 पे कर दिया। खुद तो खैर वो जो कुछ हुआ उस पर मैं नहीं जाना चाहता। तो बच्चे मुझे कहने लगे कि आपने अपना घर बनाना, आप जो रिटायरेबल पैसा ये आप ऐसा करें कि इससे अपना घर बनाए। मैंने कहा नहीं, हमारे पास खुदा का घर नहीं है, हम खुदा के घर के लिए ज़मीन खरीदेंगे। उस पैसे को मैंने खुदा के घर के लिए, जितनी मुझे ग्रेजुएटी मिली वो मैंने अपनी ज़ात पर इस्तेमाल किया। मैं चाहता मैं मकान लेकर किराए पर चढ़ा देता, लेकिन बाइबल कहती है अपना माल आसमान पे जमा करो, जहां ना चोर नगब लगाता है और ना उसको जंग लगता है। अगर आप आसमान पर जमा करेंगे तो उसके अब्दी जलाल और बादशाह का क्या बनेंगे? फैसला मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मूसा ने क्या किया? उस सारी दौलत को ठोकर मार दी। उसकी निगाह किस पे थी? अब आपको फैसला करना कि क्या आप वापस जाना चाहते हैं या जिंदगी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी देने वाले से। दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और कुछ देर गौर करें। क्या आप खुशी से आपको अपने घर में आने की इजाजत दें? और क्या आप अपने पैसे में खुदा को शामिल करें? एक मुश्किल अमल होता है, ये इतना आसान नहीं है। वो दौलतमंद था, वो गमगीन हो गया, वो उदास हो गया कि ये उस्ताद ने क्या बात कह दी, ये तो मैं नहीं कर सकता। वो जिंदगी से महरूम हो गया। लेकिन ज़कई जो मसीह को सिर्फ देखने की गरज से आया था वो निजात पा गया, क्योंकि उसने खुदा से ज्यादा दौलत को अजीज नहीं जाना। याद रखें, जो खुदा से ज्यादा दौलत को अजीज जानता है वो खुदा को रद्द करता है। अपने पैसे में खुदा को शामिल करें। बाइबल कहती है कि जो दौलत खुदा देगा उसमें कभी दुख नहीं होगा। आपके पैसे में दुख नहीं होगा, आपका पैसा डॉक्टर नहीं खाएगा, आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा, आपका पैसा चोर नहीं लेगा, बल्कि खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। खुदा को कभी वकील ना बनाए, अपनी ज़रूरत के लिए उसके करीब ना जाए, उसको ज़िंदगी का मालिक बनाए। राह हक और ज़िंदगी यीशु मसीह है। अगर आप उससे वकील जैसा सलूक करेंगे आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उसको मालिक ही रहेंगे। वो आपकी ज़िंदगी में वो बरकत देगा जो आपकी समझ से बिल्कुल खाली होगा। आज आपके पास फैसला है। आप उस सरदार की तरह जो दौड़ कर आकर यीशु मसीह को सजदा करता है और जिंदगी का वारिस होने के लिए आया था, लेकिन जब उसने दौलत की बात सुनी तो वापस चला गया। उदासी छा गई, ये मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन ज़कई जो यीशु मसीह को देखने की गरज से आया था वो जिंदगी पा गया। मसीह को उसको कहने की जरूरत पेश नहीं आई, उसने खुद फैसला किया। आज आपको भी फैसला करना है कि मुझे अपने पैसे में किस तरह खुदा के साथ चलना है। खुदा आपको इस कलाम को समझने और इस पर अमल करने का फजल बख्शे।